روحانی وظائف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل روحانی وظائف اپنے ویورز کا تہ دل سے شکر گزار ہے کہ وہ ہمارے چینل کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں۔ آج کی میری ویڈیو میں آپ کو چند معجزات پڑھ کر سناؤں گی جن کے سنتے ہی آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، اور یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ان معجزات سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں اور آپ کی مشکلات کے حل کے لیے یہ معجزات کس طرح معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو میں سب سے پہلے جو معجزہ سنانے جا رہی ہوں وہ معجزہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یک شور اٹھا کہ سنہار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا۔ وہ سنارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آوے تو میں جناب سیدہ رضی تعالیٰ عنہ کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سنارن کی غش سے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شرینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے ساتھ میرے گھر، میں نے منت پڑھانی ہے، میں نے حضرت سیدہ کا معجزہ سننا ہے۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو میں جناب سیدہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اجازت دیں تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت لو تو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ ہی خود اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ صلوات۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچیں تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا اور انہوں نے زاروں قطار رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک کوہرام اور شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ رضی تعالیٰ عنہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیرے کنیز ہوں اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پاک پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دلہن نے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں
مجھے دین و اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ سب نے آپ کو بہت عزت اور بڑی شان کے ساتھ ماء کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ شکار کا سامان تیار کرو تاکہ ہم شکار پر جا سکیں۔ شکار کا سب سامان تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں سے گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یکایک ایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا کٹولا اڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنے تمام سامان و لشکر تو مل گیا، لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو، جب اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئیں؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تو جاؤ گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوایا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ و سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ یہ رشتہ طے پا گیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے ہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملیں اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا معجزہ سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی طلائی آفتابہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ وہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتابہ لے کر آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ اور نہ کچھ سر و سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ آفتابہ اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں سے ایک مارے سپاہ نے پھن نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلوا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کروں گا۔ قید خانہ میں وزیر زادی نے بادشاہ زادی سے کہا کہ نہ معلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ جس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئی ہیں اور فرمانے لگیں کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ کا معجزہ سنیں گی، مگر تم نے بھلا دیا۔ یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیے کہ ہم قید خانہ میں شرینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شرینی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔
چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شرینی منگوا کر معجزہ سنا اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد قتل کا حکم دیں۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھیں اور فرمایا تھا کہ جناب سیدہ کی منت معجزہ مان لو تو تم اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی، لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم یہ منت پڑھانی بھول گئیں، جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عطاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد۔ یہ دوسرا معجزہ، وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئیں۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگی ہے، جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ بحق محمد و آل محمد جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم و مسلمہ کی بھی ہر مراد بطفیل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل آل محمد۔ اب دوسرا معجزہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت مولا مشکل کشا یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ معجزہ کچھ یوں ہے۔ عزت علی کو کیسی خدائے غنی نے دی، تلوار حق نے دی انہیں دختر نبی نے دی۔ دل سے علی شیر خدا کا جو نام لے، واللہ گرتے گرتے خدا اس کو تھام لے۔ ہاں ہاں وہی علی ہیں جو دلدل سوار ہیں، چاہیں اگر تو بگڑا مقدر سنوار دیں۔ خیبر شکن بھی شوہر خیر النساء بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں۔ ایک روز کا میں تم کو سناتی ہوں واقعہ، تھے مسجد نبوی میں علی اور مصطفیٰ، گھیرے ہوئے تھے آپ کو اصحاب باصفا، محفل میں جیسے تاروں کی ہو ماہ پرضیاء۔ اتنے میں ایک سائل مفلس نے آن کر یوں عرض کی کہ ادب سے کہ اے شاہ بہربر، دو لڑکیاں جو جوان ہیں گھر میں میرے، مگر شادی کروں میں ان کی نہیں اتنا مال و زر۔ تم چاہو گر تو کام میرا مصطفیٰ بنے، چٹکی میں خاک اٹھاؤ تو وہ کیمیا بنے۔ 200 اگر اشرفیاں مل جائیں یا نبی، ہو جائے کام پورا میرا پھر تو واقعی۔ فرمایا مصطفیٰ نے علی سے کہ یا علی، مشکل کو اس کی حل کرو، مشکل کشا علی۔ پورا کرو سوال یہ سائل کا تم ابھی، آسان کر دو کام یہ مشکل کا تم ابھی۔ سائل نے بدگمانی سے یہ سنتے ہی دل میں کی، مجبور خود علی ہیں مجھے دیں گے کیا علی۔ لیکن علی نے کہہ دیا سائل سے بے خطر، اللہ کار ساز ہے چلیے ہمارے گھر۔ سائل کے ساتھ اے علی آئے علی گھر پہ جلد تر، سب فاطمہ سے کہہ دیا حکم شاہ بشر، اے فاطمہ یہ حکم شاہ خوش و خصال ہے، سائل ہے میرے ساتھ کہو کیا خیال ہے۔ سن کر یہ فاطمہ نے کہا یا علی سنو، سائل کو دیں گے کیا بخدا گھر میں کچھ تو ہو۔ فرمایا یوں علی نے اگر حکم تم کرو میں رہن رکھ دوں جا کے حسن اور حسین کو۔ سن کر یہ فاطمہ نے کہا دل کو تھام کر قربان دونوں لال محمد کے نام پر۔ دیکھو وہ دونوں کھیلتے ہوں گے ادھر ادھر، مشکل کشا نے ڈالی محلے میں جب نظر، آئے نظر جو دور سے لگتے جگر، آواز دی کہ آؤ ادھر اے میرے پسر۔ آئے قریب باپ کے جس دم حسن و حسین،
لپٹا لیا علی نے انہیں، آیا دل کو چین، پیشانی چومی آپ نے دونوں کی، پھر کہا ایک کام تم سے آج علی کا ہے آ پڑا، فرمان مصطفیٰ ہے یہ سائل کے واسطے، میں چاہتا ہوں رکھ دوں رہن تم کو اس لیے، مرضی یہی ہے میری یہی ہے بطول کی، ہو جائے کچھ بھی بات نہ جائے رسول کی۔ سن کر حسن حسین نے بے ساختہ کہا، بے خوف رہن رکھ دیں ہمیں غم نہیں ذرا، پورا سوال کر دیں یہ سائل کا برملا، کٹوا دیں اپنے نام نانا کے کہنے پہ ہم گلا، پورا کریں جو حکم رسول انعام ہو، پھر اور کام پہلے محمد کا کام ہو، لے کر حسن حسین کو مولا علی چلے، سائل کی داد خواہی کو حق کے ولی چلے، جاتے تھے تیز تیز یہودی کے گھر علی، سائل کو تاکہ دے سکیں مطلوب زر علی، کر کے بیاں یہودی سے سب اپنا مدعا، رکھنے کو رہن پیش کیے دونے مالکا، بولا یہودی دوں گا میں دینار تو ابھی، ایک شرط اور ہوگی مگر آپ سے میری، مجھ کو غرض نہیں کوئی سائل کے کام سے، دے جائیں رقم آپ میری پہلے شام سے، دن ڈوب جائے گا تو ملیں گے نہ دونوں لال، فرمائیے جناب کا اس میں ہے کیا خیال، دراصل اس یہودی کا بیٹا کوئی نہ تھا، اس واسطے یہ شرط رکھی اس نے برملا، سوچا کہ ہیں غریب بہت شیر کربلا، کیا دے سکیں گے رقم میری شام تک بھلا، دن ڈوبنے سے پہلے نہ جو رقم لائیں گے، مجھ سے حسن حسین کو پھر کیسے پائیں گے، لے کر علی نے رقم یہودی سے جب کہ دی، سائل نے بات مان لی مشکل کشائی کی، آ کر جو فاطمہ سے کیا ماجرا بیان، دل ڈوبا غم سے بچوں کے آخر تو تھیں وہ ماں، بولیں کہاں سے رقم یہ پاؤں گی شام تک، حسنین کو کہاں سے چھڑاؤں گی شام تک، بچوں کو رہن رکھنے کا تھا ایک تو علم، دشمن کے گھر میں رہن تھے یہ دوسرا تھا غم، ان کی جگہ پہ ہم ہوں تو اللہ کی قسم، ہو جائیں غم میں بچوں کے دیوانے ایک دم، یہ دل علی کا تھا یہ جگر فاطمہ کا تھا، بچوں کو رہن رکھ دیا اور اف نہ کی ذرا، دن ڈھلتے ڈھلتے آ بھی گیا وقت شام کا، یعنی کہ آفتاب بھی نظروں سے چھپ گیا، اور وہ یہودی کہتا تھا آپس میں برملا، اب آئیں گے علی تو علی کو ملے گا کیا، خوش تھا ادھر یہودی تو قصہ مختصر، آرام کر رہے تھے جناب علی ادھر، بچوں کا بی بی زہرا کو آنے لگا خیال، آنسو بھر آئے آنکھوں میں دل کو ہوا ملال، مغرب کا وقت ہوتے ہی زہرا نے جلد تر حضرت علی کو کر دیا بیدار آن کر، آنسو بھر آئے تھے جو نکل آئے آنکھوں سے، رخسار پر وہ حیدر کرار کی گرے، آنسو بہائے فاطمہ دل فگار نے، موتی بنا دیا انہیں پروردگار نے، آنسو گرے جو رخ پہ علی کے تو جاگ اٹھے، موتی اٹھا کے دونوں وہ بازار کو گئے، ایک جوہری کو بیچ دیے جا کے آپ نے، 2 موتی 2000 اشرفی کے بک گئے، دینار اپنے پاس یہودی کے رکھ لیے، باقی خدا کی راہ میں تقسیم کر دیے، پھر جلد جلد پہنچے یہودی کے آپ گھر، سورج غروب ہو گیا تھا پہلے ہی مگر، بولا یہودی آئے ہیں بیکار آپ ادھر، تھی شرط میری آپ سے اے شاہ بہروبر، یہ رقم آپ دیں گے مجھے پہلے شام سے، زیبا نہیں کہ آپ پھریں اس کلام سے، آنا تھا کہ کیونکہ آپ کو مغرب سے بیشتر، بیکار اب کلام ہے بے سود ہے یہ زر، ہر سو اندھیرا ہو گیا اب وقت شام ہے، اتنا تو دیکھیے کہیں سورج کا نام ہے، یہ سن کے رخ علی نے کیا سوئے آسماں، یہ سن کے رخ علی نے کیا سوئے آسماں، مٹنے لگے سیاہی کے ہر سمت سے نشان، شیر خدا کا جب کہ اشارہ ذرا ہوا، سورج خدا کے حکم سے جلوہ نما ہوا، مانا نبی کا حکم جو دلدل سوار نے، رد کی نہ بات ان کی بھی پروردگار نے، جتنے یہودی تھے وہ مسلمان ہو گئے، اے سیف یعنی حامل قرآن ہو گئے، سبحان اللہ کیا تعریف بیان،
کی جائے حضرت مولا مشکل کشا علی کی۔ اسی طرح میں ایک اور علیہ السلام کا معجزہ سنانا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا بیٹی خود آدھا سگریٹ پی آئی ہو؟ کہا نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا بابا جان کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے بھی منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھایا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کر گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، صلوات، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ بیٹی نے کہا بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ الصبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے کہا کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں، صلوات۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ سو وہ ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہو گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور زمین وہی خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکایک غل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی
شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھنٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے گھنٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چوری کر لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستہ میں ڈاکو نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں؟ میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہا کہ چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہ کی تھی کہ جب ہم بہت ہی غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے، غرض یہ کہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں۔ صلوات۔ اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے عطاب الہی کا نزول ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے کہ شرینی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ جب صبح ہوئی، لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا، اس سے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دے۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے پھر بھی شرینی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا تو وہ روتا ہوا قید خانہ کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اسے شرینی لا کر دی، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دو۔ لڑکے کے منہ میں اس آدمی نے اسی طرح کیا، جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھنٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اس طرح تمام مومنین و مومنات کی بحق ائمہ طاہرین مشکلیں حل ہو جائیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں آپ کو سناؤں گی حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کا معجزہ، جو بہادری اور وفا کے پیکر تھے، جن کو غازی عباس سلمدار علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جب حضرت ام البنین سے نکاح کیا، جن کے بطن سے قادر مطلق نے آپ کو حضرت عباس جیسا بہادر فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت عباس کے نورانی وجود نے دنیا کو نور وفا سے منور فرمایا تو آپ نہ تو کسی کی گود قبول فرماتے تھے اور نہ ہی اپنی مادر گرامی کا دودھ پیتے تھے۔ آپ کے عقائد نامدار حضرت
امام حسین علیہ السلام نے قدم رنجا فرمایا تو بڑے اتفاق اور اشتیاق سے ان کی گود میں چلے. پھر آپ نے اپنی دونوں باہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیں اور سینہ پر نور سے لپٹ گئے. پھر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت عباس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور گلے سے لپیٹ کر زارو قطار روئے اور فرمایا کہ عباس میرے حسین کے لشکر کا علمدار ہوگا اور حسین پر میدان کربلا میں فدا ہوگا. اور پھر آپ نے حضرت عباس کے مبارک شانوں پر نگاہ کی اور اہل بیت کو 2 نشانیاں دکھائیں. ایک نشانی مشق کی اور دوسرا نشان علم کا تھا. یہ سن کر اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جعفر تیار شہید ہوئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے علمدار تھے تو آپ بحر غم و علم میں ڈوب گئے. اسی وقت خداوند عالم نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے سر کو زانائے حزن و علم سے اٹھا لے. میں نے جعفر کو اس کے کٹے ہوئے شانوں کے صلہ میں 2 پر عطا کیے ہیں جن سے وہ بہشت کے ہر مقام پر پرواز کر سکیں گے. پھر خداوند کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ علی ابن ابی طالب کے ہاں ام البنین کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے بیٹے حسین کے لشکر کا علمبردار ہوگا. وہ میدان کربلا میں حسین پر قربان ہوگا. اس کے بھی دونوں بازو جعفر تیار کی طرح اشکیا کے خنجر ستم سے کٹ جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام رودات حضرت علی سے بیان کی اور فرمایا اے علی تیرے اس بیٹے کو جعفر سے 1 گنا مشابت حاصل ہے لیکن تیرے بیٹے کا مرتبہ جعفر سے بہت عرفہ ہے. جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو میری طرف سے پیار کرنا کیونکہ اس وقت میں رحلت کر چکا ہوں گا. حضرت فاطمہ نے فرمایا میں نے اس لڑکے کو اپنی فرزندی میں لیا. یہ سن کر حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ نے ہی میرے دونوں بیٹوں کے نام شبر و شبیر یعنی حسن و حسین رکھے تھے اس لیے آپ ہی میرے اس بیٹے کا نام تجویز فرمائیں. جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محبوب خدا اس لڑکے کا نام اسد یعنی شیر کے معنوں پر عباس رکھو. اگرچہ حضرت عباس بن علی نے نہ تو اپنے دادا جاز کے بہتاج بادشاہ حضرت ابو طالب کو دیکھا تھا نہ قسمت عالم کے معمار سرور انبیاء کا عہد ان کو ملا لیکن زندہ حقائق و روشن معارف ان تک ضرور پہنچے. زندہ تاریخ ایک حد تک زمان و مکان کا فاصلہ کم کر دیتی ہے. حضرت عباس کو 14 سال حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تربیت کے لیے 47 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے. امام حسن کی قیادت کا دور شروع ہوتا ہے. 10 سال حضرت عباس امام حسن علیہ السلام کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے رہے. 50 ہجری میں امام حسن بھی شہید ہو جاتے ہیں اور امام حسین کی قیادت روحانی کا دور شروع ہو جاتا ہے. 60 ہجری تک حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے فیض سے فائدہ اٹھاتے رہے. 61 ہجری کے آغاز میں جب کہ وہ کربلا میں وفا و شجاعت و غیرت کے علمبردار کی حیثیت سے اپنی لافانی تاریخ کے نقش ابھارتے ہیں اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی. حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے 34 سال انہیں ذہنی تکمیل اور عملی و اخلاقی عروج کی اس انتہا کو پہنچا دیتے ہیں جہاں اگر قومیں صدیوں میں پہنچتیں تو ان کے لیے باعث فخر تھا. گو حضرت عباس بھی فرزند علی تھے مگر غلام حسین ابن علی کہلاتے رہے. جہاں امام کا پسینہ گرتا آپ اپنا خون بہانا منتہائی مقصد سمجھتے تھے. وفا میں جناب عباس اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. کنارہ آب خالی ہو گیا تھا. کئی میل تک ابن سعد کے بگوڑوں سے میدان خالی رہا. مشک پانی سے بھر لی. ہونٹ خشک تھے, گلا سوکھا تھا مگر شجر وفا تر و تازہ تھا. پانی نہیں پیا باوجود کہ پینے کی قدرت تھی. کیوں؟ وفا کے خلاف تصور کیا کہ آقا و آقا زادیاں پیاس سے بےتاب ہوں اور غلام پانی پیے. وفا کی مثال قائم کی. یہی وجہ ہے کہ حسین کو اپنے ساتھیوں پر ناز تھا. سب وفادار تھے. جناب زینب علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شجاعت پر پورا بھروسہ تھا. حضرت عباس کی زندگی میں قید کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. فوج شام کی جرت ہی نہ تھی کہ خیموں کی طرف رخ کر سکیں. خود امام مظلوم پر زندگی میں آنچ نہ آنے دی. جناب عباس کی آواز
سہمے ہوئے دلوں کی تسکین دیتی اور قمر بن ہاشم کی شکل آنکھوں کو جلا اور بے چین طبیعت کو چین بخشتی۔ حسینی اطفال اور ہاشمی مستورات جناب عباس کو حسار تصور کرتی تھیں، آہنی ہتھیاروں کی جھنکار، بلند نیزوں کی آنیاں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جہاں اہل حرم کو خوفزدہ کرتی، وہاں جناب عباس علیہ السلام کا ایک جملہ گھبرائے ہوئے دلوں کو دست تسلی کا کام دیتا، مرجھائے ہوئے دل سکون پا جاتے۔ عالم ضعیفی میں بھی حسین اپنے آپ کو ضعیف نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ بھائی زور کمر مضبوط کیے ہوئے تھا۔ علی کا لال حسین کے دل کا غنچہ مرجھانے نہ دیتا۔ ابو تراب کا لخت جگر جناب فاطمہ کے نورالعین کا حالہ کیے رہتا۔ گو جناب عباس کی حسرت جنگ دل میں رہی اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے دل کا ارمان نہ نکل سکا، مگر لاش پر امام مظلوم نے یہ جملہ کہہ کر کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، یہ ثابت کر دیا کہ وہ حضرت عباس کی زندگی کو اپنا سارا سمجھتے تھے۔ روز عاشورہ جب قربانی پیش کرنے کا ارادہ تو ان الفاظ میں مولا میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، اجازت جنگ مانگی۔ خرد و سال بچوں کو پیاس، جناب سکینہ کی العطش العطش کی صدا، آقا زادیوں کے بہتے ہوئے آنسو جناب عباس کی غیرت کو للکار رہے تھے، اور اذن جہاد نہ ملنے سے مایوسی تھی۔ ایسے غیور بہادر کے لیے زندگی صبر کے کڑوے پیالے تھے۔ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نامعلوم کس دل اور کس قدر طبیعت پر دباؤ ڈال کر اور کس قدر صبر کی چٹان جو شیلے قلب پر رکھ کر کہا ہوگا، مولا مجھے لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام مظلوم نے سرد آہ کھینچ کر فرمایا، تو میرے چند مخلصین کا سپہ سالار ہے، تیرے فراق سے میری مجتمع قوت پر ختم ہو جائے گی۔ ہاں جا اور ان پیاسوں کے لیے پانی لا۔ دل کی کلی کھل گئی، اتنی تو اجازت مل گئی کہ پیاسوں کو پانی پلاؤں۔ جناب سکینہ سے مشق لی اور سقائے سکینہ دریا سے پانی لے کر لانے کے لیے روانہ ہوئے۔ پانی لیا، خود نہ پیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، چاروں طرف سے حملہ، تمام فوج کا مقابلہ صرف سقائے سکینہ سے۔ اگر لڑنے کی اجازت ہوتی تو مشق رکھ دیتے، مقابلہ کرتے۔ جس طرح فرات کا کنارہ خالی ہو گیا تھا، میدان خالی کرانا دشوار نہ تھا، مگر اجازت پانی لانے کی تھی، لڑنے کی نہ تھی۔ حسرت دل میں رہی، ارمان پہلو میں کروٹیں لیتا رہا۔ بازو کٹ گیا، مشق چھد گئی، پانی بہہ گیا۔ ہاں، امام حسین کو صرف اتنا کہا کہ آقا میری لاش خیمہ میں نہ لے جائیے اور اپنے بابا علی مرتضیٰ اور چچا جعفر تیار سے جا ملے۔ جی ہاں، یہ تھا معجزہ حضرت غازی عباس علمدار کا۔ اب میں آپ کو ان کا طریقہ نظر و حاضری بتاؤں گی۔ جب کوئی مشکل یا کوئی حاجت درپیش ہو تو مومنین و مومنات کو چاہیے کہ وہ سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کا معجزہ بیان کرنے کی محفل اور حاضری کی نیت کریں، اور حاجت پوری ہو جائے اور مراد حاصل ہو جائے تو جلد از جلد ایک پاکیزہ محفل منعقد کریں، جس میں ایک مومن یا مومنہ معجزہ کو بیان کریں اور باقی رجوع قلب سے سنیں، اور جہاں جہاں موقع محل ہو بآواز بلند درود پڑھیں۔ جیسے کہ معجزات میں جہاں صلوات کہا جاتا ہے، وہاں بلند آواز میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد حسب استطاعت حاضری پر نظر جناب حضرت عباس علیہ السلام اس طرح دیں کہ اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الحمد، ایک بار سورۃ انا انزلنا 1 مرتبہ، اور سورۃ قل واللہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور یہ کہہ کر بار الہی کہ ہم اس درود اور صورتوں کا ثواب نظر کرتے ہیں روح پرفتو حضرت عباس علیہ السلام کے لیے۔ یہ حاضری اس سقائے سکینہ علم بردار لشکر حسینی کی نظر ہے، اور اس کے بعد حاضری مومنین و مومنات میں تقسیم کر دیں۔ ان نظر و نیاز میں جس بات کی زیادہ ضرورت ہے وہ حسن نیت اور خلوص دل ہے۔ اس میں کسی قسم کی ریا و نمود پاس نہ بھٹکنے پائے۔ پاکیزگی اور طہارت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اور جب تک معجزہ جناب غازی عباس بیان ہوتا رہے خاموشی اور پوری توجہ سے سنتے جائیں، اور درمیان میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے توجہ دوسری طرف ہو جائے۔ ہمیشہ
دعا مانگیں اور اپنی مرادیں حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اب میں جو آپ کو معجزہ سنانے لگی ہوں وہ ہے حضرت امام جعفر صادق کا معجزہ۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصہ میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی تو اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے۔ تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی یعنی جھاڑو دینے کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یک مولا آقا دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مع صحابہ سین خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں، اور اپنے صحابہ کے طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا مولا آج شب 22 رجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو تو وہ 1.25 سیر میدہ کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب بوقت نماز صبح دلوا کر حق و سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا کلام سنا، اسی وقت بسط کے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام کے پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب کو بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا، اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کی اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینہ کو نکال کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ وطن کے لیے روانہ ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے سرگزشت بیان کیا کہ جب اس نے مہینہ کی تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی بالا خانہ پر کھڑی ہوا خوری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا، جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حال دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال کیا کہ اس کے خاوند نے رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا۔ کسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر، جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہ آیا۔ اس وزیر نے، جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی، بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے
بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اسی وقت تک وزیر اعظم نے وہ خربوزہ نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا، اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانہ بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منون بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس کا نظر کا اور حکم میں حضرت امام جعفر صادق کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدقے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کو توبہ قبول کر لی اور الصبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصہ تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزہ کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منون بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارا اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام بیان کر دیا، جس کو سن کر بادشاہ بھی بصدق کے دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدہ پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ جی ہاں، یہ معجزہ تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ اب میں آپ کو آداب شرائط نیاز بتاتی ہوں جو 22 رجب کو دی جاتی ہے۔ 22 رجب کو 3 بجے یعنی سحری کے ٹائم 3 بجے شب اٹھ کر، جس کی صبح 22 رجب ہوگی، گھر صاف ستھرا کر کے دری یا فرش یا جو میسر ہو بچھائیں۔ مکان میں کوئی خوشبو یا کوئی بھی اگربتی وغیرہ سلگائیں۔ خود کو پاک و پاکیزہ کریں اور خوشبو سے معطر ہوں۔ ایک پاک برتن میں پانی لے کر اس پانی سے 1.25 سیر میدا اور اتنی ہی شکر ملا کر گوندھ لیں اور ان سب کی 14 پوریاں یا ٹکیاں بنا کر گھی میں تل لیں۔ جب تیار ہو جائیں تو 2 مٹی کے کورے کنڈے جو کہ پاک پانی سے پہلے دھو لیے ہوں اور ان میں 7 پوریاں رکھیں اور 7 خوشبو لگائیں۔ تمام نماز صبح کے بعد پہلے یہ معجزہ جو بیان کیا گیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے حضرت امام جعفر صادق کا، تو وہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد نیاز دیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی مراد پوری ہوگی۔ اس کے بعد تمام مومنین کو کھلائیں۔ اس میں آپ یہ ہے کہ اب جو ہم 22 رجب کو جو یہ نیاز پکائی جاتی ہے اس کو اب کنڈے کہا جاتا ہے۔ کنڈے جو لوگ گھروں میں اکثر و بیشتر بناتے ہیں اور لوگ جا کر کھاتے ہیں، اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ نیاز گھر میں ہی بلا کر لوگوں کو کھلائی جائے، ماسوائے کے گھروں میں تقسیم کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل صرف جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چینی یا شکر اور میدے کے ساتھ آپ نے ٹکیاں بنانی ہیں یا روٹیاں بنانی ہیں، اگر یہ نہ بنائیں، اس کے علاوہ آج کل مطلب جو ختم میں چل رہا ہے اس میں لوگ پوریاں بھی بناتے ہیں، ساتھ حلوہ، چنے یا کوئی بھی ایسی ایٹم جو آپ ختم دینا چاہیں، لیکن اس میں صرف پاکیزگی، خلوص نیت اور تیسری چیز جو ہے وہ گھر میں نیاز لوگوں کو کھلائی جائے۔ یہ ان تمام تر معجزات کو آپ اگر اپنے مشکلات کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ خلوص دل سے کسی ایک معجزے کی منت مان لیں کہ یہ مشکل میری حل ہو جائے یا میری یہ مراد پوری ہو جائے تو میں یہ معجزہ سنوں گی یا سنوں گا، تو پھر حسب توفیق نظر نیاز
بنا کر یا لے کر اس پر ختم دیجئے اور پھر مراد پوری ہونے پر نظر نیاز دیجئے۔ پیر بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان کا یقین بڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام اگر خلوص نیت سے کیا جائے اور پختہ یقین اپنے رب پر رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی مراد ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے طفیل سے جب اپنے پروردگار عالم سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے، کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مزید معجزات سننے کے لیے میری آنے والی مزید ویڈیوز کو ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دل مرادیں پوری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔